اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ کلاس 15 ہے، لیسن 15 ہے، پارہ الف لام میم ہے، سورہ البقرہ ہے، اور اس سورہ میں اور اس پارے میں ہم تجوید کو بھی لے کر چل رہے ہیں۔ جو پچھلی کلاسز کے اندر میں آپ کو جو سکھا رہا تھا، سمجھا رہا تھا کہ ذال ایسے پڑھنا ہے، سا ایسے پڑھنا ہے، قوف ایسے پڑھنا ہے، کاف ایسے پڑھنا ہے، یہاں غنہ ہے، یہاں غنہ نہیں، یہاں مد ہے، یہاں مد نہیں، تو وہ اصل میں وہ تجوید ہی ہے، تجوید ہی ہے وہ۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تجوید سے خالی چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں یہاں پر کوشش کر رہا ہوں پڑھانے کی بھی، اور میں کوشش کر رہا ہوں تجوید بھی بتانے کی۔ تو جو ہماری کلاس ہے اس میں تجوید بھی ہے، تو یہ اس کو آپ ایسا سمجھ لیجیے کہ ہماری آسان تجوید ہے، ٹھیک ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ہم اپنا سبق، رکو نمبر 9 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ یہاں پر دیکھیے واو کے اوپر پڑی حرکت ہے، یہ زبر ہے، اس کو آپ بالکل نہیں کھینچیں گے۔ حمزہ زال زیر اذ، زال کو نرمی سے آپ پڑھیں گے۔ اخذنا، خا زال زبر خز، اخذ، نون علی زبر نا، یہاں الف مدہ ہے، نون کو تھوڑا کھینچیں گے۔ تو می ساقہ کی یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر یا مدہ ہے، یہ یا ساکن ہے کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے۔ تو یہاں الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے۔ تو می ساقہ، قاف پہ قلقلہ ہے، تو بنی، نون یا زیر نی، یا ساکن ہے، کیوں یہ یا ہے، یا پر جزم ہے، جس حرف پر جزم ہو وہ ساکن حرف ہوتا ہے۔ تو یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یا ساکن سے پہلے جب زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے۔ تو بنی اسرائیل، را کو آپ موٹا پڑھیں گے، الف کے اوپر یہ جو ہے یہ بڑی مد ہے، حمزہ یا زیر ای، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسرائیل، لا تعبدون، لا، لام علی زبر لا، تا عین زبر تا، بدون، دال و پیش دو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ ہے، تو لا تعبدون الا اللہ، یہاں پر اللہ کا نام جو ہے موٹا پڑھا جائے گا۔ اور یہ قف آپ کو جو دکھ رہا ہے قاف فا، یہ اصل میں یہ یہاں پر ہم وقفہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، واو زبر وا، بالام زیر بل، ٹھیک، بالام زیر بل، وبالوالدین، لام کو نہیں کھینچنا ہے، دال یا زبر دئی، اس کو جلدی اور نرمی سے پڑھنا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہے، تو لدین، احسانا، نو احسانا، نون کے اوپر تنوین ہے، دو زبر ہے تو تنوین ہے، اور اس کو ہم نے واو کے ساتھ جوڑنا ہے کیونکہ واو پر تجدید ہے۔ تو احسانا وذی القربا، قربا کے قاف پہ قلقلہ کرنا ہے اور را کے ساتھ جوڑنا ہے، اور با کے اوپر کھڑی حرکت ہے تو کھینچنا ہے، قربا، والیتاما، یتاما کی جو تا ہے اس پر بھی کھڑی حرکت ہے، ما ہے، میم ہے، اس پر بھی کھڑی حرکت ہے، تو تا ما، اور مساکین، تو واو لام زبر ول، میم زبر مسین کھڑی زبر سا، مسا، ٹھیک ہے، والمسا کی، تو کاف یا زیر کی، نون زیر نی، والمساکینی، وقولو، قاف پیش قو، لام پیش لو، اور لام نون زیر لن، نون زبر نا، لننا، سین زیر سی، لننا سی، حسنو، حاسن پیش حسن، واو دو زبر نو، تنوین کے ساتھ واو کے اوپر تجدید، واو کے ساتھ جوڑیں گے، تو واو زبر وا، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، صاد موٹی پڑی جائے گی، لام کے اوپر کھڑی حرکت ہے اور یہ گولتا ہے، اگر آپ یہاں وقف کریں گے تو یہ ہائے مجہولہ میں بدل جائے گا، الصلاۃ اس طرح، وآتوا الزکاۃ اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو تا کے ساتھ ہم نے زا کو جوڑنا ہے، باقی یہ الف یہ لام سب ختم، تو ختم مطلب حذف ہو جائیں گے، سائلنٹ ہو جائیں گے۔ وآتوا الزکاۃ ثم تولیتم، ثم تولیتم کی میم مشدد ہے، یہاں پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، بس اتنا سا یاد رکھیں کہ جب نون کے اوپر تجدید ہو یا میم کے اوپر تجدید ہو تو وہاں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، میم کے اوپر تجدید ہے، یہاں غنہ ہے، ثم اس طریقے سے، تو واو لام زبر ول، لام یا زبر لی، ولی، تولی، تامی پیشتم، ثم تولیتم، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ الا، حمزہ لام زیر الا، مل زبر لا، حمزہ لام زیر الا، مل زبر لا، پڑھیے میرے ساتھ، الا قلیلم، قاف زبر قا، لام یا زیر لی، لام میم دو زبر لم، تو قلیلم قاف پہ قلقلہ بھی ہوگا، قاف موٹی بھی پڑھی جائے گی، الا قلیلم پڑھیں گے اس کو ہم،
تو منکم یہاں پر اصل میں اب دیکھیے یہاں سے غنہ شروع ہے، ٹھیک ہے، میں نے ابھی آپ کو غنہ نہیں بتایا، اب میں غنہ بتا رہا ہوں۔ غنہ دیکھیے، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا، اخفا اور غنہ میں فرق ہے۔ اخفا جو ہے اس میں آواز ناک میں نہیں جاتی، جبکہ غنے میں آواز ناک میں جاتی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو نون ساکن کے بعد کاف ہے، یہاں اخفا ہے منکم، ٹھیک ہے، منکم نہیں، منکم نہیں، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، تو منکم، ٹھیک ہے، منہ سے پڑھنا ہے۔ وَأَنتُمْ نون ساکن کے بعد تا ہے، تو یہاں پر بھی اخفا۔ اور میم ساکن کے قوانین میں آپ دیکھیے کہ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آئے تو دونوں میم کو ایک کر کے غنے کے ساتھ پڑھیں گے، اسے ہم ادغام کہتے ہیں۔ اور یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر ادغام ہے۔ وَأَنتُمْ اور میم پر تجدید بھی، یا میم مشدد بھی ہے، وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ، وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ، امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور وَإِذْ أَخَذْنَا وہی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تو میم الف ما زبر ماءکم کھینچیں گے، آپ اس کو لمبا کریں گے، لمبا کریں گے، لمبا کریں گے، تو 3 تا 4 الف کے برابر اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، تو یہاں پر واو مدہ ہے، واو مدے میں واو کو کھینچا جائے گا۔ انفسکم، انفسکم میں بھی اخفا ہے، نون ساکن کے الفا آ رہی ہے۔ یہ 15 حروف میں سے جب فا آ جائے، جب 15 حروف ہیں ٹوٹل اخفا کے، تو اس میں نون ساکن کے بعد فا آ رہی ہے، تنوین کے بعد اگر تنوین کے بعد فا آ گئی تب بھی اخفا ہے، نون ساکن کے بعد فا آئی تب بھی اخفا ہے۔ نون ساکن کے بعد فا آ رہی ہے تو انفسکم۔ ابھی میں نے آپ کو میم ساکن کا قانون بتایا پیچھے پچھلی والی آیت میں کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو اس میں ادغام شفوی ہوتا ہے، تو منکم من دیارہم، انفسکم من دیارہم، من دیارکم، معذرت، من دیارکم، کاف میم پیش کم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں نون ساکن کے بعد دال ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا۔ دیارکم میم ساکن کے بعد سا ہے، یہاں اظہار ہوگا، یہاں کوئی غنہ نہیں ہوگا۔ میم ساکن کا قانون یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی دوسرے حرف آ جائیں تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ ابھی با کا انشاءاللہ تعالیٰ بھی آگے آئے گا، تو لیکن یہاں میم کا میں بتا چکا ہوں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے میم ساکن کے بعد سا ہے، یہاں اظہار ہوگا، کوئی غنہ نہیں۔ من دیارکم ثم اقررتم وانتم تشہدون، یہ بھی میم ساکن کا قانون، یہ بھی میم ساکن کا قانون، یہ بھی میم ساکن کا قانون، کوئی غنہ نہیں ہو رہا۔ پڑھیں گے کیسے؟ من دیارکم ثم اقررتم وانتم تشہدون، ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، ثم کی میم پر میم مشدد ہے، انتم نون ساکن کے بتا اخفا ہے، میم ساکن کے بعد ہا اظہار ہے، تو ہا اولائی کی لام جو ہے یہاں پر یہ مد لازم ہے۔ تقتلون، تقتلون کی قاف پہ قلقلہ ہے، واو مدہ ہے، انفسکم نون ساکن کے بعد فا ہے، اخفا ہے، تو میم ساکن کے بعد واو اظہار ہے۔ تخرجون کی واو مدہ ہے، کھینچنا ہے، فریقم کی یا مدہ ہے، کھینچنا ہے، قم قاف میم دو زبر قم، میم نون پیش میم نون زیر من، تو فریقم من، تو نون ساکن کے بعد کاف ہے، یہاں پر بھی اخفا ہے، میم ساکن کے بعد میم ہے، یہاں ادغام شفوی ہے، من دیارہم۔ تظاہرون کی ضا کو موٹا پڑھیں گے، ضا کو لمبا بھی کریں گے، کھینچیں گے بھی، تو تظاہرون علیہم، علیہم بالاسم، بالاسم کی ساتھ نرمی سے پڑھی جائے گی، بالاسم، اس کی آواز نہیں کرنا، اسمی، ٹھیک ہے، بالاسم والعدوان، والعدوان دال پہ قلقلہ۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ، يَأْتُوكُمْ کی یہ جو آپ حمزہ دیکھ رہے ہیں یہاں جھٹکا دیں گے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ، تُفَادُوهُمْ، تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، إِخْرَاجُهُمْ، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، ٹھیک ہے۔ افتؤمنون کی تا حمزہ پیش تو، میم زیر مین، نون پیش نون زبرنا، افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، سمپل ہے۔ فما جزاء من يفعل، جزاء کو لمبا کریں گے، فما جزاء من يفعل ذالک، ذال نرمی سے پڑھا جائے گا اور لمبا بھی کیا جائے گا، ذالک منکم، نون ساکن کے بعد کاف ہے، منکم
إلا خزي في الحياة الدنيا إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب ويوم القيامة يردون رادا زبر رد لو پیش دون زبرنا يردون إلى أشد العذاب. ٹھیک ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اللہ کا نام موٹا پڑا جائے گا کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے. اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. زبر کیا ہوتا ہے؟ زبر وہ ہوتا ہے جو حرف کے اوپر ہو، زیر حرف کے نیچے ہو، پیش حرف کے اوپر تھوڑا سا گول کر کے گھوما ہوا، تو یہ ہوتا ہے زبر زیر اور پیش. زبر زیر پیش، اسے ہم زبر زیر پیش کہتے ہیں. یہ کھڑی حرکت ہے، یہ تنوین ہے. دو زبر یہ تنوین ہے. ٹھیک ہے. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ. اس کو لا کو لمبا کرنا ہے. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. خفف یخفف. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے تو یا پیشو خافا زبر خفا زبر فا خفا فا پیشو خففو فلا یخفف. ٹھیک. یہاں پر 3 فا پڑی جا رہی ہے. ایک خافا زبر خفا زبر فا فا پیشو خفف عنہم العذاب. نون ساکن کے بعد ہا ہے. نون ساکن کے بعد ہا ہے. عنہم العذاب ولا هم ينصرون. یہاں پر اخفا ہے. تو امید ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اگر کہیں پر کوئی کمی پیشی، کوئی غلطی کوتاہی میرے سے ہو گئی ہو تو میں اہل علم حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ میری اصلاح کی جائے. ہم بھی طفل مکتب ہیں، ہمیں اتنا خاص آتا نہیں ہے، بس جو آتا ہے کوشش کرتے ہیں آپ تک پہنچا دیں. لیکن اگر ہم سے کہیں غلطی کوتاہی بے ادبی گستاخی ہوگی، ہم اللہ کے ہاں معافی کے طلبگار ہیں اور اہل علم حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری اصلاح فرمائیں. ٹھیک ہے. دوبارہ سے ہم ایک بار پھر سے پورا سبق پڑھتے ہیں، آپ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. آمنت بالله صدق الله العظيم.